اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کچھ چند چھوٹی خبروں کے ساتھ یا میرے اپنے اوپینین کے ساتھ ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چھوٹی خبروں میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ لانگ مارچ کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے، اسی جگہ سے، اسی مقام سے، اور شاید دن بھی وہی ہے جب یہ ایک قتلانہ حملہ ہوا تھا اور لانگ مارچ کو روک دیا تھا کچھ عرصے کے لیے۔ اب اس میں جو ایک چیز دیکھنے والی یہ ہے، بات ڈسکس کرنے والی یہ ہے کہ عوام کا جوش و خروش پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے باوجود کہ عمران خان اس مارچ کا حصہ نہیں ہے، وہ آن لائن خطاب کرتے ہیں اور ان کی سیکنڈ ٹیئر جو ہے وہ موجود ہے کنٹینر پہ، وہ خطاب کرتے ہیں، لیکن ایک کہنے میں یہ چیز کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا اس جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے کہ عوام نے اس خوف کے بت کو توڑ دیا ہے اور عوام تیار ہے حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری بات کروں گا جنرل باجوہ کے وہ جو الوداعی دورے ہیں مختلف گیریزنز کے، وہ جاری ہیں، اور ایک اچھی چیز جو میرے حساب سے، میرے اوپینین کے مطابق وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ تھا جنرل باجوہ اور ان کے جو سب آرڈینیٹس تھے، باقی لوگ جو تھے، 10-12 کورسز کا گیپ تھا ان میں، یا اس سے بھی شاید تھوڑا زیادہ تھا۔ تو فوج میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کے لیے انتہائی رسپیکٹ ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، جو کہ جنرل باجوہ کو دے رہے تھے۔ لیکن اس میں ایک چیز شاید اوور لک ہو رہی ہو کہ وہ چیزیں اس طریقے سے ڈسکس نہیں ہو رہی ہوں گی اس ادب اور احترام کی وجہ سے، اسپیشلی جہاں پہ آپ نے کسی پوائنٹ آف ویو کی مخالفت کرنی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑی جھجک ضرور ہوتی ہوگی۔ تو اس چیز کا جنرل باجوہ کے جانے کے بعد وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ باقی ہوں گے ان کا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوگا، ان کے ایک 2 کورسز کا ڈیفرنس ہوگا، اور پھر جو ان کی سروس ہے 28-30 سال کی جو سروس ہے، وہ بھی مور اور لیس وہ مطلب ہے کہ ایک ساتھ ہی انہوں نے گزاری ہے، ان کے کورسز ایک ساتھ ہوں گے، وہ بہت ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، تو چیزوں کو، مشکل فیصلوں کو ڈسکس کرنا ان کے لیے شاید مشکل نہیں ہوگا، بہت آسان ہوگا اور اچھے فیصلے آ سکیں گے۔ اور ایک تیسری بات وہ جو شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک ابھی جو دوریاں پیدا ہو گئی تھیں عوام اور فوج کے درمیان، وہ شاید جنرل باجوہ کے جانے کے بعد، ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ دوریاں بھی خاصی حد تک کم ہو جائیں گی اور دوبارہ ہم اسی لیول پہ آ جائیں گے، قربت کے اسی لیول پہ آ جائیں گے جو پہلے تھا عوام اور فوج کے درمیان۔ عمران خان کے بیٹے ان کی تعمیرداری کے لیے پاکستان میں آ چکے ہیں، اور یہ ایک جو گلہ شکوہ کچھ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ لوگ کچھ کہہ رہے تھے، میڈیا پہ یہ چیزیں گردش کر رہی تھیں کہ ان کے بیٹے کیوں نہیں آ رہے ان کو دیکھنے کے لیے، تو وہ آ گئے ہیں۔ خیر وہ اپنی سیاسی زندگی شروع کرنے کا تو ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی وہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن شاید آ جائیں کسی وقت وہ بھی سیاست میں، لیکن وہ اس فیملی پولیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آئیں گے تو وہ اپنا زیرو سے سٹارٹ کریں گے۔ وہ جو ہمارے 2 خاندان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 خاندان تو نہیں ہے، خیر بہت سارے خاندان ہیں، یہ تو 2-3 خاندان تو آپ کو اوپر نظر آتے ہیں، نیچے بھی خاندان ہیں جنہوں نے اپنے اس علاقے کو اپنی وہ ملکیت سمجھا ہوا ہے، اور وہ یہی کرتے ہیں۔ یہ اس چیز کی میں ہمیشہ مخالفت کرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، یہ غلط ہے، آپ دوسرے لوگوں کو موقع نہیں دیتے سیاست کا۔ بات کروں گا بلاکیج کے حوالے سے بھی۔ بلاکیج ایک بالکل اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی پارٹیوں کو یا چھوٹی پارٹیوں کو، کسی کا چاہے مذہبی ہے، سیاسی ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک نفرت کا جذبہ عوام میں پیدا ہوتا ہے، جو لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، افیکٹ ہوتے ہیں۔ میں خود کل پھنسا رہا ہوں، لیکن اس پھنسنے کے باوجود ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک اپنا اوپینین ہے، میں اس میں بلاکیج میں مجھے ڈائیورٹ بھی ہونا پڑا، دور سے جانا بھی پڑا، دوسری دفعہ جو ہے میں پھنسا رہا ہوں اور بہت دیر بعد جو ہے نا وہ کلیئر ہوئی ہے روڈ اور میں نکلا ہوں۔ لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں آئی ہے اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا کہ جب مجھے کوفت ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس کوفت اور تکلیف کے دوران جب مجھے یاد آیا کہ ارشد شریف نے، جس کی اپنی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، جس کی اپنی ذاتی عداوت نہیں تھی، تو آخر اس نے اتنی اذیت ناک موت کو کیسے گلے لگایا، کیوں گلے لگایا، اتنی بے-دردی سے اس کو کیوں مارا گیا، اور اس نے ہنس کے سہ لیا اس کو، اور منو مٹی نیچے دفن ہو گیا۔ لیکن ایک چیز
ایک روشنی کی کرن، ایک خواب اس قوم کے لیے وہ چھوڑ گیا، جس کے نعرے بھی شاید لگے ہیں کہ ارشد تیرا خون رنگ لائے گا۔ تو ہم اتنا بھی برداشت نہیں کر سکے کہ جس شخص نے اس ملک اور قوم کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے اس کے لیے تھوڑا صبر نہیں کر سکیں گے، تھوڑی تکلیف نہیں برداشت کر سکیں گے؟ میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے، ہمیں اب قربانی دینی ہوگی کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، یہ سوچ کے کہ کون شخص اور اس کے علاوہ اور کئی لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا ہے کہ اس دن کھمبے بھی چڑھ کے اس نے تاروں کو ہاتھ لگایا اور گر کے مرا۔ خیر یہ ایک بیوقوفی تھی، ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ارشد شریف کے کیس میں ایسے نہیں ہے۔ اس نے واقعی ایک ہمارا ایک نقصان بھی ہے، جرنلزم کا نقصان بھی ہے، بہت ہی کمپیٹنٹ شخص تھا، تو وہ ایک نقصان اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ایک تاریخ رقم کر گیا اتنی بڑی قربانی دے کے، اتنی اذیت ناک موت کو گلے لگا کے۔ بڑی خبر کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے امیر حکمران امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ملک اگر ہمسایہ ملکوں کے ساتھ آپ کمپیئر کریں تو ہمارا ملک غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اگر چائنا کے ساتھ کریں، بنگلہ دیش کے ساتھ کریں، انڈیا کے ساتھ کریں اکنامکلی، تو ہم ان سے بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ اور ہمارے حکمران جو شاید آج سے 30-35 سال کچھ بھی نہیں تھے، ان 22 خاندانوں میں نہیں آ رہے تھے، ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، آج وہ دنیا کے بڑے ناموں میں ان کے نام شامل ہیں۔ تو یہ کس طرح ہوا ہے؟ ڈیلی میل نے، ایسوسیٹڈ پریس نے کوئی آرٹیکل لکھا جس میں شہباز شریف کی جو بینک ٹرانزیکشنز ہیں غلط طریقے سے انہوں نے کی ہیں، ان کے اکاؤنٹس کی سمری تھی، کہاں سے پیسے کس طریقے سے ٹرانسفر ہوئے، کیسے گئے، تو وہ ساری حقیقت انہوں نے منظر عام پہ لائی۔ اس کے خلاف شہباز شریف نے شاید یہی سمجھا کہ جیسے پاکستان کی عدالتیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مہنگی پارٹیوں کو انگیج کر کے، مہنگے وکیلوں کو انگیج کر کے، مہنگی کمپنیوں کو انگیج کر کے وہ یہ معاملہ جیت جائیں گے۔ تو انہوں نے حد تک عزت کا ان پہ دعویٰ کر دیا کہ یہ بغیر تحقیق کیے میرے پہ الزام لگایا ہے، میری فیملی پہ الزام لگایا ہے، میرے داماد پہ الزام لگایا ہے، تو اس کا تدارک کیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ عدالت نے ان کی اپلیکیشن لے لی اور ڈیلی میل کو، ایسوسیٹڈ پریس کو کہا جی آپ اس کے ثبوت لے کے آئیں، اگر آپ نے یہ الزام ان پہ لگایا ہے تو ثبوت لے کے آئیں، اگر ثبوت نہیں لے کے آتے ہیں پھر آپ کو جرمانہ ہوگا، ہرجانہ ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ کیونکہ اب یو کے کی عدالتیں ہماری عدالتوں سے بہت فرق ہے، وہ طے تک جاتی ہیں ہر کیس کی، جان نہیں چھوڑتی ہیں۔ ہمارے ملک میں تو آپ جو مرضی کر لیں، آپ اگر انفلوئنشل ہیں، آپ لا میکرز ہیں، تو آپ کو ججز عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور عدالت میں جب آپ آئیں گے تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے، جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی نوازش، آپ آئے ہیں عدالت میں۔ لیکن انگلینڈ میں ایسے نہیں ہوتا ہے۔ تو ڈیلی میل کو پریشانیاں ضرور ہوئیں، لیکن انہوں نے عدالت کا حکم مانتے ہوئے انہوں نے جتنے ثبوت تھے، بینک ٹرانزیکشنز کی جتنی سٹیٹمنٹس تھیں، جتنی وہ منی ٹریل تھی، وہ ساری انہوں نے 80 صفحات میں مشتمل عدالت میں جمع کروائی جنوری 2022 میں۔ اور اس سے پہلے شہباز شریف نے جو الزام ان پہ لگائے تھے کہ انہوں نے تحقیق نہیں کی، یہ الزام لگایا، یہ کیا، وہ کیا، تو وہ 49 پیجز کا تھا۔ اس کے جواب میں 80 پیجز کا جواب جو ہے وہ ڈیلی میل نے جمع کروا دیا، جو بہت ہی مستند تھا۔ اور اس کے بعد ان کی جو وہاں پہ لائرز تھے، فورم تھا، انہوں نے وہی ہیلے بہانے کیے جو پاکستان میں یہ کرتے ہیں، جی آج کمر میں درد ہو گیا ہے، یہ پرائم منسٹر ہیں جی بہت مصروف ہیں، یہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سارے ہیلے بہانے کرتے کرتے، ڈیلے ٹیکٹس کرتے کرتے انہوں نے کیس کو کافی لٹکانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر جج نے بہت اچھا ایک فیصلہ دیا ہے۔ اور میرے خیال میں اس جج کے اس فیصلے کو ہمارے جو ججز ہیں، ہماری جو عدالتیں ہیں، ان کو ایک مثل راہ بنانا چاہیے، ایک مثال بنانا چاہیے کہ انگلینڈ کے ججز جو ہے وہ بغیر پرواہ کیے کہ کون کتنا بڑا ہے، کتنا طاقتور ہے، وہ اپنے فیصلے عدالتیں خود کرتی ہیں۔ تو ہمارے ججز کو بھی اسی راہ پہ چلنا چاہیے، چلنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ پرائم منسٹر ہیں، تو ان کی یہاں اس عدالت میں حیثیت اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی اور پٹیشنرز آتا ہے۔
اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان سارے معاملات کے لیے ان کو پیش ہونا ہوگا، اپنے صحیح بیان کرنی ہوگی، ان کو حاضر ہونا ہوگا، اور یہ ڈیلیٹ ایکسس اس طرح کے یہ بہانے ہیلے بہانے نہیں چلیں گے۔ تو انہوں نے جو کیس کیا ہوا تھا بعد میں، جو ڈیلی میل نے سبمٹ کروایا 80 پیجز کا وہ کیس جواب جمع کروایا، اس کے خلاف انہوں نے ایک کیس یہ دائر کیا کہ یہ ہمارا پاکستان میں بھی کیسز چل رہے ہیں، اگر عدالت انگلینڈ سے فیصلہ پہلے کر دیتی ہے تو اس کا بڑا اثر پڑا جائے، غلط اثر پڑے گا پاکستانی عدالتوں پہ۔ اثر کیا ہی پڑنا تھا، وہاں پہ انگلینڈ میں اچھا ایک فیصلہ ہو جانا تھا، اور اس فیصلے کو یہاں کے جو ججز ہیں ہمارے ججوں نے فالو کر لینا تھا، ان کی مجبوری بن جانی تھی۔ جو کلین چٹ آج انہوں نے دے دی ہوئے ہمارے عدالتوں نے، ہمارے پراسیکیوٹرز کے منہ بند کر کے، ان کے منہ بند دے، بلکہ آخری پیشی پہ تو شاید جج صاحب کو بھی یہ کہا گیا اور پراسیکیوٹر کو کہا گیا جی اگلا کل جو ہے وہ پی ایم کا حلف اٹھانے والا ہے تو آپ بہتر ہے چھٹی کر لیں۔ یہ تو ہمارے پاکستان کی حالت ہے عدالتوں، تو ان کو کلین چٹ دے دی۔ لیکن انگلینڈ میں یہی کیسز ہیں، سیم بینک ٹرانزیکشنز ہیں، سیم منی لانڈرنگ ہے، تو وہ کیس جو ہے وہ زندہ ہے ابھی تک۔ تو انہوں نے جو وہ اسٹے آرڈر ایک لینے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ کا فیصلہ آ گیا، آپ کی یو کے کی عدالت کا فیصلہ آ گیا، تو پاکستان کی عدالتوں میں جو کیسز چل رہے ہیں ان پہ ایک برا اثر پڑے گا۔ تو اس عدالت نے یہ فیصلہ رد کر، یہ ان کی جو درخواست تھی اسٹے آرڈر کی، جو اپلیکیشن انہوں نے سبمٹ کروائی تھی، اس کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ایسی ویسی بات نہیں چلے گی، وہ کریں گے فیصلہ، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک ٹائم فریم دے دیا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے جو 80 پیجز کا انہوں نے ڈیلی میل نے جو ساری چیزیں سمری دی ہے، جو ساری بینک سٹیٹمنٹس دی ہیں، سارے ثبوت فراہم کیے ہیں، اس کے جوابات لے کے آئیں، اور کوئی جواب مس نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے ٹائم فریم دے دیا ہے 13 دسمبر تک۔ اور انلیس آرڈر ایک بولتے ہیں اس کو، وہ انلیس آرڈر جو ہے وہ ایشو کر دیا ہے۔ اگر 13 دسمبر تک آپ ناکام رہے، آپ فیل رہے، آپ نہ سبمٹ کر سکے، تو آپ کے خلاف وہ ساری جو کاروائیاں ہونی چاہیے اس کیس کے مطابق وہ کاروائیاں ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح یہ جو انہوں نے کیس کیا ہوا تھا اسٹے آرڈر کا، اس پہ جتنے خرچے ہیں اخراجات ہیں، یا پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ جو مرضی علم غلم کیس کرتے رہیں اور ہارے یا جیتیں تو آپ کو کچھ نہیں پڑنا۔ وہاں ان کو جو کیس پہ جتنے اخراجات ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہزاروں پاؤنڈس میں ہوں گے، وہ بھی ان کو بھرنے ہوں گے۔ تو وہاں عدالت جو ہے وہ واقعی عدل و انصاف کی علامتیں ہیں۔ ہماری عدالتیں اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتی، وہ پریشرز میں آ جاتی ہیں، شاید ان کو کوئی ڈکٹیٹ بھی کرواتا ہے۔ تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں شاید کوئی ایسے جوڈیشل ریفارمز آ جائیں، اور باقی جو ایسے اثر انداز ہونے والے ادارے ہیں، جو لوگ ہیں، انفلوئنشلز ہیں، شاید ان پہ بھی کچھ پابندی لگ جائے اور یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، اور ہمارے ملک میں بھی اچھے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں۔ تو فی الحال ایک یہ تلوار جو ہے یہ لٹک چکی ہے ہمارے پرائم منسٹر پہ، جو کچھ عرصہ پہلے جب آیا تھا، جب ڈیلی میل کو یہ کہا گیا تھا جی آپ ثبوت لے کے آئیں، تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ثبوت نہیں آئیں گے، تو یہ گلے گلے مل کے مٹھائیاں کھا رہے تھے اور صادق اور امین اپنے آپ کو کہہ رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ صادق اور امین بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے ہیں۔ انگلینڈ کی عدالتوں میں شاید پاکستان میں بن جائیں، لیکن وہاں ان کا کوئی چانس نہیں لگتا، ایسے لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ان عدالتوں میں۔ وہاں سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، ایک ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔